بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پیدا کی. یہ چیزیں کچھ تو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، کچھ انسان کے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ. چنانچہ جو چیزیں انسان کے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بندوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا، چاہے اس کا ضرر دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے اس کا ضرر انسان کے لیے اس کی آخرت کے اعتبار سے ہو. جو چیزیں اس کے لیے مضرت کا، ضرر کا باعث ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمائے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ایک مشہور روایت ہے جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا: ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. طویل روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام کردہ چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ کچھ اور امور ایسے ہیں جو مشتبہات کے دائرے میں آتے ہیں. نہ اس کے حلال ہونے نہ اس کے حرام ہونے کے تعلق سے کوئی واضح حکم ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان میں سے یہ مشتبہات بھی، اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم ہی اسی لیے دیا گیا کہ آدمی کہیں وہ چیز حرام تھی اور اس نے کر گزرا وہ کام اس نے، تو پھر تو ایسا ہوا کہ وہ حرام کام کے ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. بزرگوں اور بھائیوں، کھانے پینے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، انسان کے لیے شادی بیاہ کے لحاظ سے اور معاملات کے لحاظ سے، بہت سے امور کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا حلال اور جس کا پاکیزہ، جس کا طیب ہونا ہر کوئی جانتا. ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ان حلال و پاکیزہ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جن امور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان امور کے متعلق واضح طور پر حکم آیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، لباس کے تعلق سے ہوں، یا پھر انسان کا جو ہے معاشرتی تعلق رکھنے کے تعلق سے شادی بیاہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، کن سے شادی کرنا جائز ہے، کن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے معاملات کے اندر دوسرے معاملات بیع و خرید کے تعلق سے کس طرح سے بیع کرنا جائز ہے، کس طرح سے جائز نہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی. جن امور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی لوگوں کے اندر واضح کر دی گئی، جو انسان کے لیے ضرر رساں نقصان دہ ہو سکتی تھی اس کو حرام بتلا دیا گیا. اپنی محرمات کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا. غلط طریقے سے دھوکہ دہی سے کاروبار کرنے کو غلط قرار دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا، اور اس راستے سے آنے والے مال کو ناجائز بتلایا گیا. ایک کاروباری آدمی اپنے گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، غلط چیز اچھی چیز بتا کر دے رہا ہے، غلط ہے. اس طریقے سے جو مال آئے گا وہ بھی حرام ہوگا. عام چیزوں کے اندر دھوکہ دہی
یہ بھی حرام، جھوٹی گواہی یہ بھی حرام، دوسروں کا مال لے کر کے اس کو واپس نہ کرنا یہ بھی حرام، کسی سے قرض لے کر کے اس کو وقت پر قرض ادا نہ کرنا سہولت کے ہوتے ہوئے یہ بھی حرام۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے آنے والے مال کو نجس اور رجس بتلایا، اور اس طریقے سے جو مال انسان کے گھر میں آئے گا وہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ناجائز بتلایا ہے اس سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جس کے حلال و حرام ہونے کا علم سب لوگوں کو نہیں ہوتا، جس کے سلسلے میں انسان کا دل اطمینان ہے، اس کو دل میں اطمینان نہیں ہوتا اس کے حلال ہونے کے تعلق سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، جس کے حرام یا حلال ہونے کے متعلق واضح موقف ہمیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ان مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس لیے دیا کہ ایک آدمی جب مشتبہ کام سے بچے گا وہ حرام سے بچے گا۔ جن امور کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے ان امور سے بچنا حرام سے بچنے کا ضامن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ وہ جب مشتبہ کام سے بچے گا تو یقینی طور پر حرام سے بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھائے۔ ایک چرواہے کی مثال دی آپ نے۔ ایک چرواہا اپنے جانور کو چرا رہا ہے، اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے وہ کسی باڑ کے قریب نہ جائے۔ کسی کا کھیت ہے، کسی کا باغ ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے جانوروں کو اس کے قریب نہیں لے جائے۔ اگر وہ قریب لے جائے گا وہ جانور، اس کو کیا پتا یہ کس کا مال ہے، وہ اس کے اندر جو ہے منہ ڈال دے گا۔ یوشک ان یرتع فیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور وہاں چلا جائے اور تم اس کو جو ہے نا اکھاتا رہ جائے، تم دیکھتے رہ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صاحب نے اس سے دور رہو، اس باڑ سے جو آدمی نے اپنے باغ یا اپنے کھیت کے لیے بنائی ہے اس باڑ سے اپنے جانوروں کو دور رکھی۔ اس کے قریب جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر سمجھایا، اسی مشتبہ امور کے قریب جانا حرام کام کے اندر داخل ہونے کی طرح سے۔ چنانچہ جو امور ہمارے لیے ہمیں دل کے اعتبار سے اطمینان نہیں ہوتے ان کاموں سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بچنے کا حکم دیا کہ اس کی وجہ سے آدمی حرام سے بچے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، شریعت کے احکامات اس قدر واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی ان کے پاس۔ حلال مال جب انسان کے گھر میں آتا ہے سکون پیدا کرتا ہے، اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے، عبادت کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے اس کو سکون کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی۔ اس کے بالمقابل جب اس کے گھر میں حرام یا مشتبہ مال آئے گا، حرام مال خصوصاً آئے گا، تو اس مال کی وجہ سے ایک تو اس کا قلبی سکون برباد ہو جائے گا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے جس طرح سے رہے، لیکن اصلی جو سکون قلبی ہونا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ عبادت کے اندر لذت نہیں ہوگی، یہ بہت اہم چیز۔ عبادتوں سے ذوق کیوں ختم ہو رہا ہے؟ عبادت کے اندر لذت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم اپنے نفس سے پوچھیں، کہیں ہمارے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ تو حرام کا نہیں ہے؟ کہیں ناجائز چیز ہمارے پیٹ میں تو نہیں گئی کہ اللہ کی عبادت کے اندر آدمی کو لذت نہیں محسوس ہوتی، عبادت کا شوق نہیں ہوتا، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام وہ پورے طور پر نہیں کر سکتا؟ یہ اصل جو ہے جڑ ہے، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی نے اپنے استعمال اور اپنے کھانے پینے کے تعلق سے وہ کچھ گڑبڑ ہوا، معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا، کسی کا مال لے کر کے اس کو وقت پر ادا کرنے کی اس کے اندر فکر نہیں رہی۔
تو آدمی کو اس تعلق سے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی کا بھی مال آدمی کے لیے ناجائز طریقے پر لینا، غلط طریقے پر لینا، دھوکہ دے کر لینا، اس کو جو ہے کچھ سے کچھ بتا کر لینا، وعدہ کر کے اس مال کو وقت پر دیے بغیر اپنے پاس روکے رہنا، یہ سب ناجائز طریقے. اور ان راستوں سے آنے والا مال سب کا سب ناجائز ہے. بعض چیزیں جس کو تو حرام ہم جانتے ہیں، وہ تو چیزیں نام لے کر کے قرآن پاک کے اندر اور حدیث میں بتلائی گئی ہیں، لیکن صرف وہ چیزیں نہیں بلکہ ان چیزوں کے علاوہ کمائی کا طریقہ، مال حاصل کرنے کے طریقے کے اندر بھی ناجائز طریقہ آدمی استعمال کرتا ہے. اس راستے سے بھی جو مال آتا ہے، اس مال اور اس مال میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عین اس کی نجس ہے، اور یہ چیز عین نجس نہیں لیکن حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال. وہ بھی پیسہ ہے، سود کا پیسہ بھی پیسہ ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ بھی پیسہ ہے، لیکن دونوں پیسوں کے اندر فرق ہے. اسی طریقے سے دوسروں کا مال دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، وہ بھی پیسہ ہے، لیکن سب پیسے برابر نہیں، سب مال برابر نہیں ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں، آدمی کو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب آدمی کو اللہ کی عبادت کا شوق ہی پیدا نہ ہو، عبادت کے اندر ذوق ہی پیدا نہ ہو، عبادت کے اندر لطف نہ ملے، تو پھر کیسی زندگی ہے؟ مومن دنیا میں آیا ہے اللہ کی عبادت اس کی بندگی کے لیے، اس کو اللہ کی عبادت و بندگی کا شوق ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، دوسری عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ اپنے نفس سے بار بار پوچھ کر دیکھ لے کہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا، سکون قلب بھی اس کا برباد ہو جائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ آخرت کی جو تباہی اور بربادی اپنے لیے مول لے رہا ہے. یہ تو سب سے بڑھ کر. تو آدمی کو دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی بربادی سے بچنے کے لیے حرام کام سے تو بچنا ہی ہے، مشتبہ کاموں سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، تاکہ زندگی جو ہے ٹھیک طریقے سے آدمی کی گزرے. اور ان معاملات میں ہم دوسروں کا تعاون کر رہے ہیں تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں لوگوں کا تعاون کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. ایک آدمی غلط طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے، اپنے لیے کوئی گواہ، جھوٹا گواہ لے کے آ رہا ہے، اپنا کوئی ساتھی لے کے آ رہا ہے، ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں، ہم بھی اس گناہ میں شریک ہیں. معلوم ہے ہمیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے باوجود کچھ دنیا کے نفع کی خاطر اس کا تعاون اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ہمیں دنیا کا نفع مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کر. جن کاموں سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، ان کاموں پر ہم نے اپنا کسی بھی اعتبار سے مالی تعاون دیا یا اپنا کوئی دوسرا تعاون ہم نے دیا، ہم اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے. اللہ نے منع فرمایا اس. تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا.